باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ اور پروگرام ہے بول بول بارسلونا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کو ایک وبا نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور وہ دنیا میں اپنی تباہ کاریاں دکھا رہی ہے۔ اس کی تباہ کاریوں کا اس وقت بڑے شکاروں میں اسپین بھی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ لوگ جو ہے اس مرض سے متاثر ہوئے ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اس مرض کی وجہ سے۔ تو پاکستانی کمیونٹی بھی پاکستان اسپین کے اندر بہت بڑی تعداد میں رہتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بہت ہی فکر لاحق ہے، اس لیے ہم آپ کی رہنمائی کے لیے گاہے بگاہے یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے یہاں کی جو تدفین کمیٹی ہے، خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے یہاں پر جتنے بھی لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کی جو میتوں کو غسل دینا، ان کو پاکستان پہنچانے کا انتظام کرنا، وہ سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے ایک شخصیت جس کا نام ہے چودھری نوید وڑیچ صاحب۔ چودھری نوید وڑیچ صاحب بارسلونا اور پورے اسپین میں سماجی اور سیاسی اور کاروباری حلقوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے چوہدری صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام مرزا صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ چوہدری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ اسپین کے اندر بہت بڑی تعداد میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ پاکستانی اس میں جو ہے وہ ملوث ہے، اور کتنے ایسے پاکستانی ہیں کہ جو اس مرض سے متاثر ہو کر ہسپتالوں میں اس وقت داخل ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ جتنی میری انفارمیشن ہے، جو میرے نالج میں، وہ پورے اسپین میں تقریباً 40 سے 50 لوگ تھے ٹوٹل جو اس کرونا وائرس میں مبتلا تھے، لیکن الحمدللہ ان میں سے کافی ہمارے بھائی وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھروں میں واپس آ گئے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کی بھی صحت اچھی بتائی جاتی ہے، کوئی اتنی فکر والی بات نہیں ہے۔ ان میں سے زیادہ جو لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں وہ ہیں جو بس میں اور میٹرو میں یا ٹرین میں جنہوں نے سفر کیا ہے، زیادہ تر وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن الحمدللہ وہ سے کافی سارے دوست، کافی سارے بھائی صحت یاب ہو کر اپنے گھروں میں آ رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اچھا چوہدری صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات ہیں؟ جی مرزا صاحب، مجھے پتا تھا آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے، لیکن آپ ایک منجے ہوئے صحافی ہیں، ایک ذمہ دار صحافی ہیں اور صحافت کو سمجھتے ہیں۔ اس کی صحیح طریقے سے، صحیح معنوں سے جس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں ایسی کرنی چاہیے۔ کافی اطلاع ہیں ایک دو دوست کی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ کو بھی فیس بک کے ذریعے سے پتہ چلا، مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ میں نے تو آج تک کسی کو نہیں بتایا، لیکن ایک آدمی کی کچھ دوستوں نے خبر فیس بک پہ دی ہوئی ہے، چاہے انہوں نے اس کا دکھ کا اظہار کیا ہے یا چاہے میری نظر میں تو دکھ کم ہے، لیکن اس کی فیملی کو دکھ پہنچانے کا زیادہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کی وساطت سب بھائیوں، دوستوں، بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کو خبر ملے کسی کی ڈیتھ کی یا کوئی بندہ وفات پا جائے، تو پلیز جتنی دیر تک اس کے کاغذی کاروائی یا مکمل نہ ہو جائے، جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ وہ کل یا پرسوں ایک دو دن کے اندر اندر وہ ڈیڈ باڈی پاکستان چلی جائے گی، اتنی دیر تک خدا را اس کو پبلش نہ کریں، فیس بکوں کی زینت نہ بنائیں۔ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور بہت فیملیاں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ بتائیں کہ چونکہ کرونا وائرس کے جو جاں بحق ہونے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نہ ہی تو آپ کے حوالے کی جا رہی ہے تدفین کمیٹی کے، اور نہ ہی اس کو غسل دینے کا معاملہ ہو رہا ہے، اور پاکستان لے جانا بھی مشکل ہے۔ کیا کوئی ایسی صورتحال ہے؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ جی مرزا صاحب، جو یہاں کے منسٹر سنیداد کے منسٹر ہیں، وہ ان کی طرف سے، جو یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے قانون پاس کیا گیا، اس میں تو یہی ہے کہ جو بھی بندہ کرونا وائرس کی وجہ سے جس کی وفات ہوگی، اس کو وہ کسی تدفین کمیٹی یا کسی کے حوالے نہیں کریں گے، نہ تو وہ اس کو غسل دینے کا کریں گے، نہ ہی وہ اس کو جو ہمارا طریقہ ہے۔ لیکن الحمدللہ
यहाँ कतलोनिया में जितने भी तनातोरी हैं वो मेरे साथ राब्ते में हैं। हमारी कोशिश है, मैं बाज़िद हूँ इसी बात पे कि वो हमें दें, कि उसको हम बाकायदगी से गुस्ल अदा, उसका गुस्ल दें, उसको बाकायदगी से जो है वो दफनाया जाए इस्लामी तरीके से। लेकिन कुछ उलमा साहब से रब्ता किया है, उन्होंने मशवरा ये भी दिया, क्योंकि ये भी एक शहीद हैं जो कोरोना वायरस के में इस बीमारी में मुब्तला हैं, वो भी एक जंग लड़ रहे हैं। और ऐसी हालत में अगर कोई बंदा वफात पा जाए, जितना मुझे नॉलेज है या मैंने इंफॉर्मेशन ली है, वो भी एक किस्म का शहीद है। तो आपकी को पता है कि जो शहीद होते हैं वो जंग के आलम में होते हैं, तो बाज़ दफ़ा उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती, लेकिन उनके जनाजे गायबाना नमाज जनाजा भी होते हैं और उनको दफनाया जाता है, या जिस हालत में भी उनको गुस्ल नहीं दे सकते बंदे, उनकी ऐसी भी हालत होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी जो कोशिश है वो यही है को कि हम उनको गुस्ल भी दें और उनको इस्लामी तरीके से दफनाएं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का कानून जो उन्होंने पास किया है उसमें से वो हमें इजाजत नहीं दे रहा अभी तक, लेकिन हम बाज़िद हैं इसी चीज पे। दफनाएंगे हम इंशाल्लाह उनको। यहाँ पे अगर दफनाते हैं तो मुसलमान कब्रिस्तान में ही दफनाएंगे, जनाजा भी उसका अदा करेंगे। रही बात पाकिस्तान ले जाने की, पाकिस्तान ले जाने का मसला ये है कि मिर्जा साहब अभी तक तो तमाम एयरलाइंस ही बंद हैं। अगर कोई फ्लाइट जाती है तो वो देखेंगे उस वक्त, जब कोई हो सकता है ये हमें इजाजत दे दें तो एयरलाइन ही कोई ना लेकर जाए। कोई जो भी है, चाहे तुर्कश है, चाहे पीआई है, चाहे कोई और एयरलाइन है, वो ही नहीं एक्सेप्ट करती। तो ये अभी वक्त से पहले मैं आपसे कुछ नहीं बता सकता, आपको कुछ नहीं कहा सकता कि क्या होगा। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे इस्लामी तरीके से उनको दफनाया जाए। अच्छा चौधरी साहब, चूंकि आप मूवमेंट भी करते रहते हैं, लोगों के घरों में जो है अमदादी सामान पहुंचाने के हवाले से और भी कई हवालों से आपके राब्ते रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो एहतियाती तदाबीर इस ज़मन में करनी चाहिए वो कर रही है? जी मिर्जा साहब, मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ है और बहुत ज्यादा दुख है कि हमारे भाई हमारी बहनें वो जो तदाबीर हैं या वो एहतियात नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं अभी भी मार्केट में, आज भी मेरा इत्तेफाक हुआ है एक दो जगह पे जाने का, तो मैंने देखा कि ना तो उन्होंने दस्ताने पहने हुए हैं, ना ही उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। तो पाकिस्तानी ज्यादातर प्रॉब्लम ये है, जो हमारे भाई काम करते हैं मार्केटों में, वो मेरे ख्याल से 2 तो 3 दिन कपड़े भी चेंज नहीं करते। उनको चाहिए एक तो हर रोज नए कपड़े पहने, चेंज करें और एहतियात करें। मेरी तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटी जो खास करके पूरे स्पेन में है और कतलोनिया में है, जिनकी मार्केटें हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है कि वो अपने वर्कर्स को सख्ती से उनको बोलें, ये ओब्लिगाटोरियो करें सबके लिए, कि उनको पाबंद करें कि वो दस्ताने पहने और मास्क पहने। क्योंकि कारा पब्लिक है, पब्लिक डीलिंग है, तो वो बिल्कुल सामने आमने सामने होते हैं एक दूसरे के, और उनकी ज्यादा इतना फासला भी नहीं होता। तो वो बहुत खतरनाक है। और वो जी हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बेटे मेट्रो में सफर करते हैं, दस्ताने नहीं पहने होते, तो उसमें भी, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि सब एहतियात करें। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एहतियात करना जरूरी है, खुदकशी करना आराम है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपके इस पैगाम के साथ मैं लोग तौर पे यही अपील करूंगा चौधरी नवीद साहब की वसातत से कि वो जितना एहतियात हो सकते हैं, क्योंकि इस वबा में जो है एहतियात सबसे ज़रूरी है, इलाज तो बाद की चीज़ है। अगर आप अपने आप को बचा लेंगे तो इलाज से भी महफूज रहेंगे, और इलाज के नतीजे में आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बेहतर होकर अपने घरों में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानियों के हवाले से भी चौधरी नवीद साहब ने बताया कि बहुत लोग जो है वो अपने आप को बेहतर करके घरों को जा चुके हैं। और दूसरी बात जो नवीद फैज साहब ने अभी हमारी तवज्जो उसकी तरफ दिलाई है कि अगर कोई हमारा दोस्त जो है वो इस दुनिया फानी को छोड़ जाता है, तो जब तक उसकी कागजी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती या जब तक मुनासिब नहीं समझा जाता, उनके कम से कम पीछे पाकिस्तान वाले अजीज़ो अकारब हैं, उनको जो है इससे महफूज रखा जाए। क्योंकि आपको पता है कि आज अगर उनको मालूम हो जाए और लाज जो है वो अगर 10-15 दिन बाद उसके बारे में कोई उससे, तो जाहिर बात है कि उतने दिन वो अजियत और कर्ब से जो गुजरेंगे उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। लिहाजा फेसबुक के ऊपर अपनी जो है वो सहाफत दिखाने की,
اپنی جو ہے وہ پھرتی دکھانے کی اور بریکنگ نیوز دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو نوید وڑیچ صاحب، میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ پوری انسانیت کو جو ہے وہ محفوظ رکھے، اور پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پر اسپین میں مقیم ہے، جو روزی روٹی کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری نوید صاحب۔ میں مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کی وساطت آخر میں آپ کے 2 منٹ لوں گا۔ میں تمام ان جی بہنوں، جی بیٹیوں، ان بھائیوں، ان بیٹوں، ان ماؤں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے لخت جگر یہاں پہ بھیجے ہیں، وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ جو بہنیں، بیٹیاں، جو ہمارے بھائی ٹیکسی سیکٹر والے، جو بزنس مین اس وقت بڑھ چڑھ کر کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، یہاں کے اداروں کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ جیسے تمام صحافی بھائی جو اپنی ذمہ داری آسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، میں ان تمام دوستوں، بھائیوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ہم سب کو اس کرونا وائرس کا مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس میں سے پریشان نہیں کرنا چاہیے دوستوں، بھائیوں کو۔ دیکھو کہ بزنس مین دوست جو ہیں، ان کو بھی بڑھ چڑھ کر آگے نکلنا چاہیے۔ جو چل رہے ہیں، میں ان کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں، باقی بھی مجھے امید ہے کہ وہ بھی آگے نکلیں گے۔ بڑھ چڑھ کر یہاں کے اسپانش لوگوں کی مدد کرے، اپنے مسائیوں کی مدد کرے۔ اگر دیکھیں ایک بوڑھا بزرگ یا عورت نہیں آپ کی دکان پہ آ رہی، آپ کی مارکیٹ پہ نہیں آ رہی، تو چیک کریں، اس کا پتہ کریں، اپنے بھائیوں کا پتہ کریں، ان کو ان کی مدد چپکے سے کریں۔ اگر کسی بھائی کے پاس کھانے کو چیز نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس نہیں ہے، تو ایسی مدد کریں جو اس کا کبھی وہ اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو، نہ آپ کو دیتے ہوئے، نہ اس بھائی کو لیتے ہوئے۔ پردہ داری رکھ کے کریں۔ یہاں کے اگر داروں کی آپ مدد کرتے ہیں تو اس میں آپ بے شک پبلش کریں، تاکہ ان داروں کو بھی پتہ چلے کہ پاکستانی کمیونٹی ہمارے ساتھ کتنی مخلص ہے۔ جتنی ہی ہم پہ فرض ہے پاکستانی کی خدمت کرنا، اتنا ہی ہم پہ فرض لازم ہے کہ یہاں کی اسپانش اتھارٹی کی خدمت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اسپانش داروں لوگوں کی بھی مدد کریں۔ تو مرزا صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں تمام کمیونٹی سے بھرپور اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے، پوری دنیا کے انسانوں پہ آمین۔ اپنا کرم کرے، جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ان کا کسی مذہب سے تعلق ہے، چاہے کسی رنگ اور نسل سے تعلق ہے، جتنے بھی پوری دنیا میں انسان اس بیماری میں اس وقت مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم ان پہ کرے، اور ہم سب پہ فضل و کرم کرے، اور آپس میں اتفاق دے، اور مل جل کر اس پرابلم، اس بیماری کا ہمیں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مرزا صاحب۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ نوید صاحب آپ کا۔ اور ناظرین محترم، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔